میرے بھائیوں یاد رکھنا، عہدہ، لالچ، دھن اور دولت یہ ایک ایسی بیماری ہے، باپ کو بھی ذبح کر دیتی ہے، باپ کو بھی ذبح کروا دیتی ہے، بھائی کو بھی ذبح کروا دیتی ہے، دوست اور احباب کو بھی ذبح کروا دیتی ہے، رشتے اور ناتوں کو بھی توڑوا دیتی ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا اور جو ہے آپ کے نواسوں کا لحاظ نہیں کیا گیا اس دھن اور دولت اور جو ہے اس جو حکومت کے لالچ میں اور آپ تو کون ہوتے ہیں؟ بالآخر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ میدان میں کودے اور مقابلہ کیا اور نماز پڑھتے پڑھتے شہید کر دیے گئے۔ آپ کی گردن کو، آپ کے سر مبارک کو لوگوں نے اٹھایا، اس کو بھی لوگوں نے یاد رکھا۔ آپ کی ٹوپی کو میدان کربلا میں اٹھا کر اچھالا، آپ کے امامہ مبارک کو جس نے روندا اس کو بھی لوگوں نے یاد رکھا، اور آپ کی ناش مبارک پر جس نے گھوڑوں کو دوڑایا اس کو بھی لوگوں نے یاد رکھا، اور ان کا وہ حشر کیا کہ دنیا جن کو آج بھی یاد کر رہی ہے۔ ابن زیاد ملعون جس نے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا، عمرو ثقفی کا دور آیا، اس نے ابراہیم اشتر کو ایک لشکر دے کر عبید اللہ ابن زیاد کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد ابراہیم کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کے ساتھی مارے گئے، ان کو گرفتار کر کر عمرو ثقفی کے پاس لایا گیا۔ عمرو ثقفی نے کہ دربار میں جب اس کو رکھا، اس کے سر کو بھی وہیں رکھا جہاں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر کو رکھا گیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک سانپ اس کی سر پر متعین کر دیا۔ وہ سانپ کبھی اس ناک میں گھستا ہے منہ سے نکلتا ہے، کبھی اس نتھنی میں گھستا ہے منہ سے نکلتا ہے، کبھی منہ سے گھستا ہے گوشوں سے نکلتا ہے۔ کئی دیر تک یہ منظر چلتا رہا اور لوگوں نے دیکھا۔ پھر اس کے سر کو اور اس کے ساتھیوں کے سر کو عبداللہ ابن زبیر کے یہاں رضی اللہ عنہ کے یہاں مکہ بھیج دیا گیا۔ مکہ میں ان کے سروں کو لٹکا دیا، اور پھر ابن اشتر نے ان سارے کے سارے سروں کو جلا کر خاک کر دیا، ان کی ناشوں کو جلا کر خاک کر دیا۔ یہ حالت ہوئی تھی عبید اللہ ابن زیاد کی، جس نے حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی کو اچھالا، پامال کیا، اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے ہاتھ اور یہ پاؤں کے ٹکڑے کر دیے گئے اور کتوں کے حوالے کر دیا۔ شبر ابن ذلدوشن جس کے دل میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمناہٹ کی آگ جل رہی تھی، اس کو گرفتار کیا اور اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اور پاولے کتوں کے حوالے کر دیا، اس کو نوچ نوچ کر کھا گئے۔ اور جس نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کے گلے میں لٹکا کر شہر کی گلیوں میں گھمایا، ہنسی مذاق اڑائی اور ڈھول تاشے بجائے، تب بجا بجا کر لوگوں کے سامنے کہا دیکھو ہم نے فتح حاصل کر لی، فتح حاصل کر لی۔ فرمایا وہ کہتا ہے خود کہ جس دن میں نے یہ کام کیا اسی دن سے میرا چہرہ جل کر خاک ہو جایا۔ میں جب رات کو سوتا تھا دو شخص میرے پاس آتے تھے، میرے بازو پکڑتے تھے اور مجھے آگ کے حوالے کرتے تھے، جس کی بنا پر میرا چہرہ جل کر آگ کا انگارہ بنا ہوا ہے۔ پوری زندگی اس کا چہرہ کالا اور کلوٹا ہو گیا، جب مرا تو ملعون ہو کر مرا، اور تاریخ نے دیکھا کہ سڑ گیا تھا۔ بالآخر میں کیا کیا بتاؤں، وقت ہو گیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے کہ ظالمان حسین کہ جنہوں نے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم ڈھائے تھے، ان کا بڑا خطرناک حشر ہوا ہے۔ اور یزید کی تو ایسی حالت ہوئی تھی، فرمایا اس کی حکومت 2 سال یا 2.5 سال کے لگ بھگ رہی تھی، لیکن ایک دن بھی چین
سے نہیں بیٹھا، پورے عالم اسلام کے اندر تہلکہ مچ گیا تھا۔ مسلمانوں نے یلغار کھڑی کر دی تھی کہ حضرت امام حسین اور جو ہے اہل بیت کا بدلہ لیا جائے۔ وہ تخت پر صحیح طریقے سے بیٹھ نہ سکا، ختم ہو گیا، دنیا سے مٹ گیا۔ اس کا بیٹا حضرت معاویہ ابن یزید جب تخت پر بیٹھے، 6 مہینے کے بعد لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا، لوگوں میں ایسے تخت کو، ایسی حکومت کو لات مارتا ہوں جس کے نیچے اہل بیت کا خون دبا ہوا ہو۔ یہ لو تمہاری حکومت، تم جانو، تم جس کو چاہو دے دو، ہم ایسی حکومت نہیں لیں گے جس کے نیچے اہل بیت کا خون ہو۔ لات مار دی۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کرنے والا جیت جاتا ہے اور ظلم کرنے والا ہار جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان کربلا میں ہمیں صبر کی دعوت دی، ہمیں نماز کی دعوت دی اور حقانیت پر جمع رہنے کی دعوت دی۔ یہ میدان کربلا کا یہ واقعہ اور یہ سارا کا سارا منظر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جب جب بھی تمہارے سامنے حق اور باطل کا معاملہ آئے، تم حق پر ڈٹے رہنا، جان دے دینا، لیکن حق سے مت ہٹنا، جان دے دینا لیکن نماز مت چھوڑنا، جان دے دینا لیکن صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔